موضوع الدرس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم سورة المزمل تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج پھر درس تفسیر کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمیں سننے والوں کو قرآن پاک سے ایک تعلق، قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الجن پڑھی ہے. سورۃ الجن جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے بارے میں خبر دی تھی کہ جنات کی ایک جماعت نے آ کے قرآن پاک کو سنا اور قرآن پاک کو سننے کے بعد انہوں نے فوراً اعتراف کیا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو ہر لحاظ سے ایک عجیب کلام ہے. اور وہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے. تو اس میں پورا جنات کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا اور اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ علم غیب پہ ختم فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ بھی دنیا میں اللہ رحمت فرمائے علم غیب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں ان میں بعض تو بالکل کافر فرقے ہیں، جیسے یہودی ہیں، ہندو ہیں. ان کے اندر کاہن ہوتے تھے، ان کے راہب
راہب ہوتے تھے اور وہ غاروں میں رہتے تھے، اپنے گیان دھیان میں مصروف رہتے تھے اور جنات ان کو آ کے خبریں سناتے تھے۔ اور وہ جو جنوں سے خبر سنتے تھے وہ آگے اپنے مریدوں کو بتلاتے تھے۔ تو اس طرح لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی تھی کہ یہ کاہن جو ہے نا ان کو غیب کی خبروں کا پتہ ہے۔ اسی طرح بعض باطل علوم کے لوگ تھے جو نجومی کہلاتے ہیں، ستاروں کے چال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح علم جفر ہے، اسی طرح علم الاعداد ہے، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر اور پیشانی کی لکیروں کو دیکھ کر وہ بھی خبریں دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے علوم باطلہ سے آدمی کا نام معلوم کرنے کے بعد اس کا حساب کتاب بنا کے خبریں بناتے ہیں۔ تو اصل بات تو یاد رکھیں کہ یہ سارے جتنے یعنی فرقے ہیں یہ سارے کافر ہیں، مشرک ہیں، خارج عن الملت ہیں، اور بعض اگر کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو شرک کی وادیوں میں دھکیل رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک بنائے وہ مشرک ہو جائے گا اور ملت سے نکل جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اگر کوئی شریک بنائے گا تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے کتابیں لکھ کر بڑے آسان اور بڑے اچھے اسلوب سے سمجھایا ہے کہ توحید کا معنی صرف توحید فی ذات نہیں ہے، توحید فی ذات بھی ہو، توحید فی صفات بھی ہو۔ اسی طرح توحید فی الافعال بھی ہو، توحید فی الحقوق بھی ہو۔ اب خالق اللہ کی صفت ہے، اگر اس میں کوئی کسی کو شریک بنائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح رازق ہونا اللہ کی صفت ہے، اگر کوئی آدمی کسی اور کو رازق سمجھتا ہے کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے یہ بھی صفت خداوندی ہے، مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ اور قرآن پاک نے متعدد مقامات پہ اس بات سے بھی اور نفی سے بھی دونوں طریقے سے سمجھایا ہے۔ یہ بھی فرما دیا کہ ہوا اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح منفی انداز میں بھی بیان قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ پھر مثبت انداز میں سمجھایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کے خزانے کی چابیاں۔ پھر منفی انداز میں سمجھایا لا يعلمها الا هو، تو اس لیے سمجھیں، یاد رکھ لیں کہ علم غیب جو ہے یہ صفت الہ ہے، صفت خدا ہے۔ اگر اس میں کوئی آدمی دعویٰ کرے
بڑے جیسے کاہن کہتے تھے کہ جی ہم غیب کی خبریں بتلاتے ہیں، جیسے نجومی کہہ دیتے ہیں جی ہم آپ کو حساب کر کے پوری زندگی کا احوال بتا دیں گے، مستقبل کا احوال بتلا دیں گے۔ تو یہ چیزیں اسلام کی توحید کے خلاف ہیں، اور میرے آقا نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا، جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کاہن نجومی یہ عراف جو ہیں، فقد صدقہ، اور ان کی بات کو مانتے ہیں کہ اس نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا، کفر کیا، کوئی ہے وہ نہیں جانتا۔ اور اسی عقیدے سے اللہ رحمت فرمائے، جب یہ عقیدہ ہو جاتا ہے نا جی کہ اللہ کے سوا بھی عالم الغیب ہیں، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، تو بس آدمی پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو، مثال کے طور پہ آپ سمجھیں، ایک آدمی یہاں سے بیٹھ کے اپنے پیر کو پکارتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو کیوں پکار رہا ہے؟ معنی یہ ہے اس کا عقیدہ ہے کہ میرا مرشد سن رہا ہے اور اس کو میرے حال کا خبر ہے، تو یہی تو علم غیب ہے۔ چاہے وہ زندگی میں عقیدہ رکھیں یا موت کے بعد عقیدہ رکھیں، ورنہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو، یاد رکھو، تو کون کسی کو پکارے گا؟ اگر ایک آدمی سنتا ہی نہیں ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے، آپ یہاں اس کو کیسے پکاریں گے؟ تو جو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ کو پکاریں یا انبیاء کو پکاریں یا اللہ کے فرشتوں کو پکاریں، یہ ساری چیزیں قرآن کے خلاف ہیں، فرمان رسول عربی کے خلاف ہیں، اور چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سارے قرآن پاک کا بڑے غور سے مطالعہ کریں اور دماغ سے تعصب نکال دیں۔ یاد رکھیں، جب تک دماغ میں تعصب بھرا ہوا ہو، مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ اگر دماغ میں پہلے ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم تو بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم فلاں جماعت سے ہیں، پھر مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دیا، اللہ نے ہمیں فہم دیا، پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجا، کتابیں آئیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خالی ذہن ہو کر بغیر تعصب کے قرآن پڑھیں اور سمجھیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن میں تحریفات معنوی کی ہیں۔ کیا معنی؟ قرآن کی آیت اسی طرح، لیکن معنی بدل ڈالا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے، یعنی جہاں جہاں لفظ ہے نا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، تو انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھ دیا اے غیب کی خبر جاننے والے، نبی کا معنی یہ ہے کہ غیب جاننے والا، تو یہ تحریف معنوی ہے۔ یہاں لفظ غیب کہاں سے آ گیا؟
نبی کا لفظ جو ہے وہ یا تو نبا سے ہوگا، خبر دینے والا، یہ نہیں کہ غیب کی خبر دینے والا، یہ تو لفظ آپ خود بڑھا رہے ہیں نا. یا نبی کا معنی ہوتا ہے اونچی شان والا. تو ایک آپ دیکھیں یعنی ایک لفظ کا خبر دینے والے کا معنی بنا دیا غیب کی خبر دینے والا. تو اللہ کے قرآن میں تحریف کر ڈالی. اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں، جہاں مثلا حدیث میں آیا نا اوتی تو علوم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلوں کے بھی اور بعد میں آنے والوں کے بھی علم عطا فرمایا. کیا دیکھا جی سارا علم عطا ہو گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا مدنی قرآن جو ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان کرنے والا ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی جب ہر چیز کا بیان ہو گیا تو علم غیب ہو گیا. تو اگر یہ بات جو ہے ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اور یہی بنیاد ہے عقیدے کی. جب تک یہ ٹھیک نہ ہو عقیدہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لاکھ آپ عبادت کریں، لاکھ نفلیں پڑھیں، لاکھ عمرے کریں، لاکھ رات کو تہجدیں پڑھیں، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا. عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق. اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، ولا اعلم الغیب. لیکن یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں نبی عالم الغیب ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اگر انبیاء کو علم غیب ہے، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے سوچ لیں. حضور نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف ہی نہ پہنچتی. مجھے تو کبھی کوئی پریشانی بھی نہ آتی. یعنی حضور کو پتا تھا کہ جنگ احد میں علم غیب تھا کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے، پھر بھی حضور زبردستی چلے گئے. اور اگر علم غیب ہے تو بدل میں کھڑے ہو کے پھر دعائیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بس ایک معمولی سی اگر سمجھنا چاہیں تو صرف ایک زبر زیر کا فرق ہے. نہ سمجھنا چاہیں تو ساری زندگی قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ منزل بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اور پیر ہمارا تو سب کچھ جانتا ہے. اور روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا آگے پیچھے پہلا بعد میں سب جاننے والا اللہ کی ذات ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں ابن عبداللہ ہوں، میں آدم کی اولاد ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اگر میں بھول جاؤں فذکرونی، مجھے یاد دلایا کرو۔ کیا عالم الغیب بھی بھول جاتا ہے؟ ابھی الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں علم عطا فرما دیا کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو بتا دوں گا بھی لیلۃ القدر جو ہے فلاں رات۔ حضور فرماتی ہیں میں جب صبح کی نماز کے لیے آیا، انسی تو مجھے وہ بات بھلا دی گئی، اس لیے میں صحابہ کو بتا بھی نہ سکا کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ عالم الغیب تو کبھی نہیں بھولا کرتے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر اللہ بھی بھول جائے تو پھر مخلوق کہاں جائے گی؟ اللہ ہی بھول جائے کہ کوئی مخلوق میری کہاں پڑی ہے تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا علم ہے نا کہ دریاؤں میں کیا ہے، کیا مخلوق ہے اور اس نے کیا کھانا ہے، مچھلی کیا کھائے گی، پرندہ کیا کھائے گا، شیر کیا کھائے گا، ریچھ کیا کھائے گا، بگیاڑ کیا کھائے گا، بندر کیا کھائے گا، سب کو روزی مل رہی ہے۔ تو بالکل یعنی ایک لفظ کی بات ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کریں اور ضد نہ ہو تو مسئلہ بالکل سمجھ آ جاتا ہے۔ سارے قرآن پاک کا مطالعہ کرو، تمام احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، صرف سیاہ ستہ نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی کتابیں ہیں، سیاہ ہیں، سنن ہیں، مصنفات ہیں، مرسلات ہیں، مراسیل ہیں، مسندات ہیں، تمام کتابوں میں کسی جگہ آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ علم میں غیب ہو اور اللہ کے سوا کسی کے ساتھ لگا ہو۔ ہمیشہ ایک ہے اظہار غیب، بس یہی بات یاد رکھ لو، اظہار عن الغیب، اطلاع عن الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، یہ الگ چیز ہے اور علم غیب الگ چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کسی بھی اپنا غیب ظاہر نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، ہاں کسی رسول کو پسند فرمائے تو اس پہ ظاہر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ عالم الغیب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور پاک نے، اللہ نے حضور کو علم دیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، میزان ہے، صراط ہے، ملائکہ ہے، حور ہے، غلمان ہے، حساب ہے، کتاب ہے، سارا علم اللہ نے نبی کو پہنچایا۔ تو یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ اب دیکھو، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، قیامت غیب ہے، دجال کا نکلنا غیب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا غیب ہے، لیکن اللہ نے حضور کو خبر دی، تو اللہ کے خبر دینے سے نبی عالم الغیب نہیں ہو جاتا۔ اگر خبر دینے سے نبی عالم الغیب ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں بھی خبر دے دی، پھر ہم بھی عالم الغیب ہو گئے۔ ایک ہے خبر دینا، ایک ہے علم غیب
وسلم کی اپنی مسجد مبارک میں ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی اور وہ آ کے حضور کے مسجد میں صفائی کرتی تھی. بیمار ہو گئی. حضور پاک نے پوچھا کہ بھی وہ بڑھیا نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہے. فرمایا اچھا اگر وہ مر جائے تو مجھے خبر کرے, میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. وہ مسجد کی خادم ہے. اتفاقی بات ہے رات کو فوت ہو گئی. صحابہ نے مشورہ کیا ابھی اب کیا کریں, اب رات کو جا کے حضور کو جگائیں. بوڑھی عورت ہے, مر گئی ہے, ہم موجود ہیں الحمدللہ. انہوں نے انتظام کیا, غسل دیا, تجہیز تکفین. ابھی جنازہ پڑھ لو, حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد دیر نہ کرو, جنازہ پڑھو. اب حضور کو ہم کیوں تکلیف دیں؟ ویسے بھی جنازہ فرض کفایہ ہے, اگر 2 آدمی پڑھ لیں تو سب سے گناہ ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے رات میں جنازہ پڑھا, دفن کر دیا. صبح کو حضور نے فرمایا کہ بھی اس بوڑھیا کا کیا پتہ ہے, اب اس کی طبیعت کیسی ہے. عالم الغیب بھی پوچھتے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یاد ہو تو رات کو بیچاری فوت ہو گئی. اب میں اللہ آزم تو نہیں, میں نے کہا تھا کہ مجھے بتلاؤ, کیوں نہیں بتلایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت تھی, رات کو فوت ہو گئی, ہم نے آپ کو تکلیف دینا. ہم نے دلونی علی قبر ہی, چلو جاؤ مجھے اس کی قبر دکھلاؤ. عالم الغیب بھی پوچھتا ہے کہ قبر دکھلاؤ. حضور قبر پہ آئے, انہوں نے بتلایا کہ یہ قبر ہے. آپ نے پھر جنازہ پڑھا قبر پہ کھڑے ہو کر. اس لیے مسئلہ نکل آیا کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تو وہ قبر پہ جا کر بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے. اب قبر پہ جنازے پڑھنے کا مسئلہ حدیث مبارک سے سمجھ آ گیا, لیکن جنازے میں رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے. اللہ نے اس نماز کی تو قبر پہ اجازت دے دی جس میں رکوع بھی نہیں ہے, سجدہ بھی نہیں ہے. دوسری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی کہ قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھو, تاکہ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ ہو جائے. لیکن ایک میت ہے اور پھر ایسی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے, دعا ہے. اور یہ بھی فلسفہ ہے کہ جب ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں, اسی میں ہمارا عقیدہ صحیح ہو جانا چاہیے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما, درجات بلند. تو معنی یہ ہے وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے, نہ کہ ہمارا مشکل کشا ہے. اب یہ کوئی ایسی بات ہے بولا جو سمجھ نہیں آتی, تو عقل کی بات ہے. تو اس لیے سورۃ الجن میں ابتدا میں جنات کے اسلام کا ذکر ہے, اور اس میں بھی حضور کی تسلی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے طائف تشریف لے گئے اور طائف والے بھی اسلام نہ لے آئے, بلکہ نعوذ باللہ انہوں نے بڑی گستاخی کی. حضور پاک کو پتھر مارے, آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے, آپ بڑے اداس آئے. تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. میں میرا مدنی آپ غم نہ کریں, یہ مکی اور طائف والے اگر مسلمان نہیں ہوں گے, میں تو ارب کروڑوں کی تعداد میں جنات کو مسلمان کر دوں گا. آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ ان کے مقدر میں اسلام نہیں ہے. اور اللہ ہدایت دینا چاہے تو جن کو قرآن سمجھ آ جائے, اور نہ دینا چاہے تو مکے کے جو خالص قریش ہیں جن کی لغت میں قرآن اترا ہے ان کو نہیں سمجھ آیا. جو خود عرب ہیں, قریشی ہیں, ان کی لغت میں قرآن اترا ہے. جعلناہ قرآنا عربیا, جنوں کی زبان تو عربی نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ تسلی دی گئی,
کیا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا، ہر چیز کی اللہ کی گنتی موجود، ایک ایک ذرے کا اللہ کو علم ہے. تو جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ جزا دیں گے، اور جو نہیں لائے ہیں ان کو اللہ سزا دیں گے. ہر چیز اللہ کے علم ہے، آپ کوئی غم نہ کریں. اصل یاد رکھو یہ جنات کا واقعہ بعد کا ہے، سورۃ المزمل جو ہے یہ پہلے ہے. لیکن قرآن پاک میں تقدیم تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چونکہ قرآن ہدایت ہے، موعظت ہے. اسی طرح قریش مکہ نے جیسے کہ پہلے ایمان نہ لائے، طائف والوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب مکے والوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کے مجلس کی، سارے بڑے بڑے جو تھے نا ان کے سردار تھے بڑے بڑے، جیسے ابی جہل تھا، ابی لہب تھا، عتبہ عتیبہ تھا، شیبہ ربیعہ تھا، ولید بن المغیرہ تھا، امیہ بن خلف تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ ان کے بڑے سردار. وہ سارے اکٹھے ہوئے. دار الندوہ یہ آپ دیکھیں نا، پہلے باب المدینہ آئے گا، اس کے بعد باب الفتح آتا ہے، ان کے درمیان میں باب الندوہ ہے. اسی جگہ انہوں نے اپنی وہ بیٹھک بنائی ہوئی تھی، اس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے. کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تھا وہ کرتے تھے، کوئی اہم فیصلہ ہوتا تھا. دار الندوہ میں آگے بیٹھے مشورہ کیا کہ بھائی بات کرو، یہ اللہ کے نبی جو ہیں محمد مصطفیٰ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں کہ آپ کون ہیں؟ نبی تو ہم مانتے نہیں. بعض کہنے لگے کہ بھائی کاہن ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، جیسے کاہن غیب کی خبریں دیتے ہیں، حضور بھی تو خبریں دیتے ہیں نا کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، اس طرح قیامت آئے گی. سب غیب کی باتیں ہیں تو کاہن ہیں. پھر دوسروں نے کہا کہ بھائی یہ بات کوئی بنتی نہیں ہے، کاہن نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر مجنون ہے، دیوانہ ہے. دیوانہ بھی تو کچھ نہیں جانتا ہے، جو آتا ہے کہہ دیتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی بھی کبھی آسمانوں کی باتیں بتلاتے ہیں، کبھی زمین کی باتیں بتلاتے ہیں، کبھی قبر کی باتیں بتلاتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا چھوڑو بھائی، عقل کرو. دیوانے ایسے ہوتے ہیں، دیوانے کو تو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو مارتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے تو کبھی زبان سے تھوڑی سی ہلکی بات بھی نہیں کی. کہنے لگے بھی اگر کاہن بھی نہیں ہے اور مجنون بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ساحر ہے، جادوگر ہے. یہ آپس میں مشورے کرتے رہے. کوئی کہے نہیں کاہن ہے، کوئی کہے نہیں مجنون ہے، کوئی کہے نہیں ساحر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات بڑی سخت گزری کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، یہ بدبخت مجھے کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی غم میں حضور کپڑا لپیٹ کے سو گئے. تب یہ سورت مبارک جو ہے نازل ہوئی. ایک روایت مبارک یہ ہے اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ زمانہ فترت الوحی میں جب وحی آنے میں
جبریل نہیں آ رہا، قرآن نہیں اتر رہا۔ تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور سیدہ خدیجہ کے گھر میں کپڑا لے کے لیٹ گئے۔ اب دیکھیں شان محمد مصطفیٰ، آپ کی محبوبیت دیکھیں کہ اللہ نے اسی انداز میں خطاب فرمایا۔ خطاب تو یا ایھا الرسول بھی ہے، یا ایھا النبی بھی ہے، لیکن یہ شان ہوتی ہے، یہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، مزمل یعنی جس حالت میں حضور ہے نا اسی کیفیت کو بیان کیا جائے، یہ مقام محبت ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا این علی، علی کہاں؟ نے کہا حضور حضرت علی ناراض ہو گئے، ہم سے جھگڑ کے گھر سے باہر چلے گئے۔ آپ ڈھونڈتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں تو کنکریاں ہوتی تھی، کوئی قالینیں بچھی ہوئی تو نہیں ہوتی تھی نا جی، وہاں کنکریوں کے ڈھیر پہ جناب سر رکھے ہوئے ہیں اور مٹی بالوں میں پڑی ہوئی ہے اور سر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، بدن میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور ساتھ بیٹھے، ہمیں قم یا ابی تراب، اٹھو مٹی کے باپ۔ حضرت علی کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن تھی، آپ کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ حضرت حسن ہے، کنیت ہمیشہ بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے چونکہ میری کنیت ابھی تراب رکھی تو میں نے اپنی کنیت چھوڑ دی، وہی کنیت اختیار کر لی کہ یہ حضور کی محبت کی علامت ہے۔ تو آدمی جس کیفیت میں ہو اسی میں خطاب کرنا یہ علامت ہوتی ہے محبت کی۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو اسی حالت میں خطاب کہ یا ایھا المزمل۔ اب یہاں بھی قرآن میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، مزمل کا معنی جیسے آتے ہیں جب حضور وحی کے بعد تشریف لائے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو۔ تو مزمل میں مانا کپڑے میں لپٹنے والے۔ اچھا، کچھ ہمارے مہربانوں نے یہاں بھی ماشاءاللہ قرآن میں تعریف کر ڈالی، انہوں نے کہا کالی کملی والے۔ تو یہ کالی کملی کس کا ترجمہ ہے بھائی؟ کہہ دینا تو بڑی آسان بات ہے نا، یعنی اللہ کے قرآن کے ترجمے کو بدل ڈالو، یہ تو کفر ہے۔ لفظ ہے مزمل، کپڑے میں لپٹنے والے، اس کا ترجمہ کریں کالی کملی والے، یہ کہاں سے نکل آیا؟ اچھا، اگر حضور نے کوئی کالی چادر لپیٹی ہوئی تھی یا کملی لپیٹی ہوئی تھی تو اللہ کو علم نہیں تھا؟ اللہ اس کا نام نہیں لے سکتے تھے قرآن میں؟ مولویوں کے لیے چھوڑ دیا کہ تم بعد میں بنا لینا۔ یہی مصیبت ہے کہ ہم قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھو، مزمل یا مدثر یہ دونوں لفظ جو ہیں کپڑے میں لپٹنے والے ہیں۔ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے بعض روایات میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ حضور پہ اس وقت کالے رنگ کی چادر تھی، لیکن وہ تو محض اسرائیلی روایات ہیں۔ کسی صحیح حدیث میں، کسی صحیح تفسیر میں ہمیں یہ لفظ نہیں ملتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اب یہ ہدایات خاصہ ہیں، ہدایات ربانی
تھا. یہی وجہ ہے نا، آج دیکھو کتنے مدرسے ہیں، کتنے سکول ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں، لیکن کوئی ایک امام بخاری پیدا ہوتا ہے، ایک امام مسلم پیدا ہو، ایک امام شافعی پیدا ہو، ایک امام ابو حنیفہ پیدا ہو. خیر وہ تو بڑے لوگ ہیں، اب تو بڑے بڑے جو علماء ہمارے گزرے ان کے برابر بھی کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ظاہری علم تو ہے لیکن وہ اپنی ذات میں بھی کامل نہیں ہے، تو دوسرے کو کامل کیسے بنائیں؟ آدمی اگر گھر میں خود نماز نہ پڑھتا ہو تو پورے خاندان کو نمازی کیسے بنائے گا؟ تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر کمال پیدا کرو. اس کے بعد پھر دوسرے سے بات کرو گے تو تمہاری بات میں وزن ہوگا. ایک اللہ والے کے بعد ایک بڑھیا بچہ لے آئی، کہنے لگی حضرت دعا کر رہی ہے، میٹھا بڑا کھاتا ہے، جہاں بھی میٹھا بڑا ہو گڑ لے لیتا ہے، کھاتا رہتا ہے سارا دن. ڈاکٹر حکیم منع کرتے ہیں نقصان ہوگا. آپ نے فرمایا کل لے آنا بچے کو. وہ چلی گئی. تو کوئی شاگرد بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت دعا ہی کرنی تھی، کل بھی تو دعا ہی کریں گے نا، آج ہی دعا فرما دے. فرمایا ابھی میں خود میٹھا کھا کے بیٹھا ہوا تھا، دعا کیسے کروں؟ جو کام میں نے خود کیا ہوا ہے دوسرے کو کیسے چھڑوا دوں گا؟ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ذات میں پہلے کمال پیدا کرے. اللہ اپنے نبیوں میں کمال پیدا کرتے ہیں. کمال اخلاق بھی ہوتا ہے، کمال عبادات بھی ہوتا ہے، کمال معاملات بھی ہوتا ہے. ہر طرح سے انسان ایک کامل بن جاتا ہے اللہ کا نبی. جن کو اللہ اپنی نبوت کے لیے چن لیتے ہیں نا، پھر ان میں کمال بھی پیدا فرماتے ہیں. ان کے کردار پہ کوئی انگل دیکھے نا، مکے والے سارے مخالف تھے، مجنون تو کہتے رہے لیکن میرے مدنی کے کریکٹر پہ کوئی حملہ نہیں کر سکا، کردار پہ کوئی حملہ نہیں کر سکا، اخلاق پہ کوئی حملہ نہیں کر سکا، معاملات پہ کوئی حملہ نہیں کر سکا. یہ تو اپنا عقل لڑاتے تھے نا کہ جو حضور کی بات سنتا ہے مسلمان ہو جاتے، مانے جادوگر ہیں. یہ تو اپنی عقل لڑاتے تھے نا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی جس کا نام سورت المزمل ہے. زندگی انشاءاللہ تو بات باقی. میرا بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مواقیت کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ میقات ہے، میقات ہے، میقات ہے، میقات ہے. مدینہ منورہ کی طرف سے جو میقات ہے وہ ذل حلیفہ ہے، مدینے سے 5-6 میل کے فاصلے پر. پھر راستے میں مقام جحفہ ہے جو رابق کے قریب ہے، مکے سے 100 میل ہے. اسی طرح عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے. اسی لیے نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے جو آج کل وادی سیل کہتے ہیں، طائف سے پہلے. اسی طرح یلملم ہے، جو لوگ یمن سے آتے ہیں یا پاکستان ہندوستان سے آتے ہیں ان کا یلملم ہے یا ان کے محاذ پہ آتے ہیں. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی میقات سے اگر سیدھا مکہ آنا چاہتا ہے، بات سمجھے مسئلے، مثلاً
اچھا ایک آدمی مثلا آ رہا ہے پاکستان سے، اس کی نوکری ہے طائف میں، وہ طائف کی نیت سے آ رہا ہے، ٹیکسی میں بیٹھا، ٹیکسی مکے سے گزر گئی تب بھی اس میں کوئی جرمانہ نہیں، اس کی نیت ہی نہیں۔ اگر مکہ آ رہا ہے تو پھر بغیر احرام کے گزرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو اتنا سخت ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ میقات جو ہے مدینہ منورہ کا ذل حلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ مدینے سے بھی احرام نہیں باندھ سکتے، ذل حلیفہ سے باندھیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام ذل حلیفہ سے باندھا ہے، مدینہ منورہ سے نہیں باندھا۔ اور دوسری دلیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ ہے کہ بھئی ایک میقات مکانی ہے اور ایک میقات زمانی ہے۔ میقات زمانی کا کیا معنی؟ اب شوال ہے، یہ حج کے مہینے شروع ہو گئے، اب اگر کوئی آدمی رمضان میں حج کا احرام باندھے تو جائز نہیں، کیونکہ حج کا زمانہ ہی نہیں آیا۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے میقات زمانی سے پہلے احرام باندھنا منع ہے، میقات مکانی سے بھی پہلے احرام باندھنا منع ہے۔ حج کا احرام باندھیں گے جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں گے، اسی طرح احرام باندھیں گے جب ہم میقات میں آئیں گے، ہم مدینہ سے بھی نہیں باندھیں گے، یعنی وہ تو اتنا سخت ہے، وہ کہتے ہیں میقات میں آ کے احرام باندھو۔ لیکن یاد رکھیں کہ جمہور ائمہ اربعہ، چاروں امام اور جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی میقات سے پہلے احرام باندھ لے تو جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا ہم آ رہے ہیں کراچی ایئرپورٹ سے، اب ہمیں کیا پتہ یلملم کہاں ہے، اور ہمارا جہاز یلملم سے کب گزرے گا، تو لہذا ہم ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے چلیں گے، ہم ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی ہندوستان سے آ رہا ہے، بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، وہ اپنے ڈھاکہ ایئرپورٹ سے احرام باندھے گا، پتہ ہی نہیں یلملم گزر جائے گا جہاز میں، ہمیں کیا پتہ لگے گا۔ تو لہذا میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مکے میں کام کرتا ہے، نوکری ہے، چھٹی پہ جا رہا ہے پاکستان، اب وہ شوال میں واپس آئے گا، تو چھٹی پہ جا رہا ہے تو جا رہا ہے نا، واپس آئے گا تو میقات کے باہر سے آئے گا، یہ تھوڑا کہ مکے میں کام کرے اس کے لیے شریعت بدل جاتی ہے۔ اور جی ہماری تو نوکری ہے لیکن اب تو تم ملک سے باہر سے آ رہے ہو نا، لہذا اس کو بھی احرام باندھ کے آنا چاہیے، اور اگر احرام نہیں باندھا ہے تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے واپس چلا جائے میقات پہ، پھر احرام باندھ کے عمرہ کرے۔ صرف امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور بعض علماء اہل حدیث رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی میقات سے احرام باندھنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے لمن اراد الحج والعمرہ، اگر اس کی حج یا عمرے کی نیت ہو، اگر اس کی نیت ہی نہیں، وہ تو رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ آ رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں پڑے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں وہ ڈیوٹی پہ آ رہا ہے، کسی حال میں آ رہا ہے، آ تو مکے رہا ہے، یہ تو احترام مکہ کے لیے اللہ نے میقات مقرر کی ہے، اگر ہماری مرضی ہے تو پھر میقات مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم چاہے تو احرام باندھ لیں، چاہے تو نہ باندھ، وہ کہتے ہیں ہر حال میں احرام باندھیں۔
شوال میں عمرہ کیا ہے وہ حج کرنا اس پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حج بھی کرے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، ایک حج وہ کر چکا ہے تو اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 10 عمرے کرے شوال میں، ذی القعدہ میں عمرہ کرے، ذی الحجہ میں عمرہ کرے، حج نہیں کرتا نہ کرے، اس میں کوئی پابندی نہیں. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حج کرنا ہے اور شوال میں آپ نے عمرہ کیا ہے تو اسی سال حج بھی کریں گے تو حج تمتع ہو جائے گا، پھر آپ کو ایک بکری رکھنی ہوگی، دم تمتع آپ کو دینی ہوگی. اچھا آپ مکے میں آ گئے، مکے میں رہ رہے ہیں، آپ نے شوال میں کوئی عمرہ نہیں کیا، ذیقعد میں نہیں کیا، حج کا احرام باندھا، حج مفرد ہوگا، آپ کے لیے حج کی بکری لازم نہیں ہوگی، کنکری مارے بال کٹائے فارغ ہو جائے. بلکہ احناف کے نزدیک جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں یا ہم رمضان میں آ گئے اب رہ رہے ہیں، ان کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اشہر حج میں عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ان کا حج افراد ہوتا ہے، حج تمتع اور قران ان کا ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تمتع ان کا ہوگا جو مکے کا رہنے والا نہیں ہے، قران اس کا ہوگا جو مکے میں رہنے والا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مکے میں رہنے والوں کو حج افراد کرنا چاہیے. تو مسئلہ سمجھ لیں، میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے. شوال میں عمرہ کرے حج فرض نہیں ہوتا، اگر کریں گے تو بکری دیں گے. اگر ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے وہ ہر ہفتے ریاض جاتا ہے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے. میں عمرے کے لیے جب آیا میں نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، اور میں نے بال کاٹ لیے. پھر میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب جا کے صفا مروہ کر لو. پھر میں نے جا کے صفا مروہ کر لیا. میرے بھائی دم پڑ گئی آپ کا. طواف کرنے کے بعد صفا مروہ واجب ہے، صفا مروہ کے بعد بال کاٹنے ہیں. جب آپ نے بال کاٹ لیا اب احرام سے نکل گئے، اب صفا مروہ دوڑنے کا کوئی فائدہ؟ آپ نے تو بال کٹوا دیے، اور جب بال کٹ گئے تو گویا آپ حد احرام سے نکل گئے. اب جب آپ حد احرام سے نکل گئے اب جا کے صفا مروہ دوڑے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ دم آپ پر واجب ہو گئی، وہ دم آپ کو دینی پڑے گی. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عمرہ ہو یا حج ہو، افضل یہ ہے کہ آدمی فارغ ہونے کے بعد سر پہ اسرا پھروائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج مبارک کے بعد اسرا پھروایا. تو افضل یہ ہے کہ آدمی عمرہ کرے یا حج کرے، اسرا پھروائے. اگر اسرا نہ پھروائے اور اس کے بال بڑے بڑے ہیں تو 3/4 یعنی چوتھا حصہ بالوں کے سارے سر کا کٹ جائے. یعنی اتنے بال ہیں تو اتنے بال جو ہے سارے سر کے کٹے. یہ نہیں کہ ادھر سے ٹک لگا لیا یا ادھر سے ٹک لگایا، اس سے دم پڑ جاتی ہے، دم واجب ہو جاتی ہے. ٹک لگانے سے نہیں، سارے سر کے بال کاٹنے. اچھا ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس نے سر پہ اسرا پھروا دیا، پھر مدینہ منورہ چلا گیا. اب مدینہ منورہ سے واپس آ رہا ہے، پھر میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا. بال نہیں ہے تب بھی اسرا پھروانا پڑے گا. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ویسے ہی گنجا ہے، اس کے سر پہ بال ہیں ہی نہیں،
اس کو بھی ہر عمرے کے بعد اسرا پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہم نے گردن جھکا دی اور اپنا سر پیش کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا بال کٹاؤ، اس کی مہربانی ہے، ورنہ حکم دیتے گردن کٹاؤ۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، اگر بال چھوٹے ہیں پھر اس طرح ہی پھروانا ہوگا، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، یا اللہ مسلمان برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، جس ذرے میں ہیں، اللہ سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔